السلام علیکم ویورز، میں ہوں حفصہ سید، آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کے اسٹوڈیو سے حاضر ہوں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمارے ساتھ مسلم ہینڈز میرپور کے ایگزیکٹو مینیجر محمد سلیمان موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے تو آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں آزاد کشمیر ریڈیو کے اسٹوڈیو میں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ تھینک یو فار انوائٹنگ می. آئی ایم لائکنگ اٹ سو فار. سر، ہمیں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، اپنے تعلیمی کریئر کے بارے میں. حفصہ اس طرح ہے کہ میں نے میٹرک اور FSc یہاں میرپور سے کی ہے. بیسیکلی آئی ایم فرام بمبر. اور جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ بمبر سے تھی. تو دین جب میں 8th میں تھا تو ہم یہاں پہ میرپور میں آ گئے. اور میٹرک اور FSc کے بعد آئی وینٹ ٹو لاہور اور وہاں سے فردر ایجوکیشن کی. اور جب میں ماسٹرز کر رہا تھا تو میری اسکالرشپ لگی ڈاٹ کی اور میں جرمنی گیا جہاں پہ میں نے اپنا تھیسس لکھا. اور ایجوکیشن بیک گراؤنڈ یہ ہے. دین آفٹر پریزنٹنگ مائی ریسرچ فائنڈنگز ان ریسرچ کلوکیم ان یونیورسٹی آف ایرفورٹ جرمنی، اسی یونیورسٹی کے ساتھ پھر میں نے کام سٹارٹ کر دیا تھا. اور ملٹیپل پوزیشنز رہی ہیں. یونیورسٹی آف ایرفورٹ کا میں ریجنل کوآرڈینیٹر بھی رہا ہوں پاکستان میں. یونیورسٹی آف مینہائم کی ایک سسٹر آرگنائزیشن تھی C4ED، اس میں میں نے کام کیا ریسرچ کے راؤنڈ میں. ایک ادارہ ہے نیشنل رورل سپورٹ پروگرام، اس میں NRSP میں بھی میں نے مانیٹرنگ ایویلویشن اینڈ ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ میں نے 2 years جو ہے وہ کام کیا. اور اس میں بھی میرا زیادہ فوکس ریسرچ کے اوپر رہا. تو جب 2019 کا زلزلہ آیا تھا تو اس زلزلے کے بعد میں نے مسلم ہینڈز کو جوائن کیا. صحیح. جی سر، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ مسلم ہینڈز کے اس وقت ایکٹیو پروجیکٹس کتنے ہیں؟ اگر میں آپ کو ایکٹیو پروجیکٹس بتاؤں تو ہمارے 11 ہیلتھ کے پروجیکٹس ہیں جو اس ٹائم ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے. ڈیٹیلز میں اگر کہیں گے تو میں آئی کین گو انٹو ڈیٹیل. دین ہمارے 95 واٹر فلٹریشن پلانٹس ہیں جو ایکٹیو ہیں. دین ہماری انوائرمنٹ کے اراؤنڈ میں ایک سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے جو کہ نیو انیشیٹو ہے. دین وومین اکنامک امپاورمنٹ کے اراؤنڈ میں ایک پروجیکٹ ہے الکبرا کے نام سے. آئی ووڈ لائک ٹو ایکسپلین دیٹ ان لیٹر آن. دین ہمارے جو پروجیکٹس ہیں اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں. آرفن اسپانسرشپ کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے، کافی ایکسٹینسو پروجیکٹ ہے. بچوں کے اراؤنڈ میں ڈیولپمنٹ کے اراؤنڈ میں ہم ملٹیپل انیشیٹیوز لیتے رہتے ہیں. اور پلانٹیشن کے اراؤنڈ میں، انوائرمنٹ کے اراؤنڈ میں کافی ایکسٹینسو ہمارا کام ہے. دیس از دی اوور آل بریف پورٹ فولیو آف مسلم ہینڈز جو رائٹ ناؤ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے نزدیک مسلم ہینڈز کا سب سے جو سکسیسفل جو پروجیکٹ رہا ہے اب تک وہ کون سا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اچھا، اس کو ہر ایک کا معیار کرنے کا اپنا انداز ہے. صحیح. اب اگر فرض کریں کہ میں اپنے واش پورٹ فولیو کو دیکھوں تو آئی کین پراؤڈلی سے کہ اس کے اندر ہم نے جو انوویشنز کی ہیں میرپور کو، خاص طور پہ اگر صرف میرپور کو دیکھا جائے تو آئی کین سے کہ 70 to 80% جو کلین ڈرنکنگ واٹر ہے وہ ہم اپنے واٹر فلٹریشن پلانٹس کے ذریعے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کمیونٹیز کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. سو امپیکٹ وائز دس از اے ویری گڈ پروجیکٹ جس میں لوگوں کی جو پبلک ہیلتھ کے اراؤنڈ میں جو نارملی لوگ بات نہیں کرتے ہیں کہ بیماریوں کی کمی کی صورت میں اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے. اس میں ہم نے اپنی واٹر ٹیسٹنگ لیب بھی بنائی ہوئی ہے ٹو میک شیور کہ جو پانی ہمارے واٹر فلٹریشن پلانٹ سے نکلے ہمیں تسلی ہو کہ وہ صاف ہے. اور اس کا ایک بہت ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا. تو یہ ایک بہت بڑا سکسیزفل پروجیکٹ ہے. سملرلی اگر میں ہیلتھ کے اراؤنڈ میں دیکھوں تو مجھے وہ بھی بہت سکسیزفل پروجیکٹ لگتا ہے، بہت امپیکٹفل پروجیکٹ لگتا ہے. آن ایوریج جو ہے ہمارے 78,000 بینیفیشریز ہیں جو 11 میں نے آپ کو ہیلتھ کے پروجیکٹس کی بات کی، جس میں بیسک ہیلتھ یونٹس بھی ہیں، آئی کیئر یونٹس بھی ہیں، DHQ میں فارمیسی ہے، THQ سینسا میں ہماری فارمیسیز ہیں. سو اوور آل دیکھا جائے تو یہ امپیکٹفل کام ہے. اسی طریقے سے اگر میں آرفن اسپانسرشپ کی بات کروں تو مجھے تو وہ بھی ایک بڑا ایک اچھا اور سکسیزفل پروجیکٹ لگتا ہے. اسپورٹس اور ڈیولپمنٹ کی بات کروں، ان اکیڈمیز سے وہ سکسیزفل سٹوریز نکلی ہیں کہ اس ٹائم ہمارے سسٹم سے نکلے ہوئے بچے جو ہیں وہ نیشنل ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، انٹرنیشنلی پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. سو اٹ ول بی ہارڈ فار می ٹو پک اے سنگل ون. لیکن یہ ہے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو کنٹریبیوٹ، وی آر ٹرائنگ ٹو کریٹ این امپیکٹ. تو مجھے تو اپنے جو پروجیکٹس ہیں کوئی ایسا پروجیکٹ مجھے نہیں نظر آ رہا جس کا امپیکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو آپ نے سارے ان پروجیکٹس کی بات کی ہے، کوئی تو ایک ایسا پروجیکٹ ہوگا جس میں آپ کو یہ لگے کہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے. اچھا دیکھیں، امپروومنٹس جو ہے نا، جو آپ کے سکسیزفل پروجیکٹس بھی ہیں نا
ان کے اندر بھی امپرومنٹس ہیں. اگر آپ جو ہے ایک جگہ پہ اسٹک کر جاتے ہیں نا, آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرتے, آپ انوویشن نہیں کرتے اپنے پروجیکٹ ڈلیوری میں, اپنے پروجیکٹ ماڈلز میں, تو اٹ مینس کہ آپ اسٹک کر گئے. آپ ایک جگہ پہ جو ہے, کیونکہ ریسرچ جو ہے وہ کنٹینیوسلی آپ کو پتہ ہے کہ نیو سے نیو ریسرچ آتی ہے. اب میں ایگزامپل اگین واٹر فلٹریشن پلانٹ کی اگر دوں تو اس میں وی آر ٹرائنگ ٹو اڈیپٹ دا نیو ریسرچ دیٹ از کمنگ اپ, کہ مطلب پانی کو لیٹ سے کہ 2 سال پہلے ایک ٹیکنالوجی تھی, لیٹ سے کہ یو ایف میمبرین میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ابھی اس کی لیٹسٹ جو شیپ ہے وہ سامنے مارکیٹ میں آنا شروع ہو چکی ہوئی ہیں. سو وی آر ٹرائنگ ٹو امپروو. سو ایچ اینڈ ایوری پروجیکٹ دیٹ وی ہیو, اگر ہم کسی ایک جگہ پہ اسٹک کر جائیں, ایوری ایئر وی آر ناٹ ایڈنگ into the project, we are not adding into the value of the project, so then تو وہ اسٹک ہے. تو امپرومنٹ تو ہر پروجیکٹ میں رہتی ہے. مطلب آپ کوئی بھی پروجیکٹ پکڑیں گے, مجھے کہیں گے, میں آپ کو اس کا سکسیس سٹوریز بھی اس کی بتا سکتا ہوں اور امپرومنٹ ایریاز بھی بتا سکتا ہوں, اور جس پہ ہم لگے ہوئے ہیں, ہم اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی شعبہ ہے جہاں پر مسلم ہینڈس کی ضرورت بہت زیادہ ہے لیکن موجودگی بہت کم ہے؟ اچھا, یہ آپ نے ایک اچھا کوشچن کیا. ایسے ایریاز ہیں جن میں مجھے لگتا ہے کہ وی شوڈ کنٹریبیوٹ, بٹ اگین جب ڈیولپمنٹ کا ایک ایکو سسٹم کریٹ ہوتا ہے, اس میں انڈیویجول آرگنائزیشن کین اونلی کنٹریبیوٹ ٹو این ایکسٹینٹ. اس کا ایک پورا جو ہے ایکو سسٹم, اس میں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بھی آتے ہیں, اس میں باقی کولیبریشنز بھی آتی ہیں. تو میرا ایک ذاتی طور پہ اگر میں آپ سے بات کروں تو آئی ٹی کے اراؤنڈ میں ایک ایسا شعبہ ہے جس میں وی ہیو ڈیزائنڈ سم پروجیکٹس جس میں ہم کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے, اور اس کے اراؤنڈ میں وی آر ورکنگ. میرپور میں آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ایسی کون سی چیز ہے جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس میں آپ لوگوں کا کیا رول ہے؟ اچھا, اگر تو میں مسلم ہینڈ کے کنٹیکسٹ میں بات کروں, ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایک جو میرپور سٹی کا میجر ایشو تھا, چیلنج تھا, وہ پانی تھا. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے اپنی کنٹریبیوشن کیا اینڈ وی آر سیٹسفائیڈ الحمدللہ. اس میں بڑی حد تک جو ہے وہ ہم نے جسے کہتے ہیں نا ایک اپنی کنٹریبیوشن ڈالی ہے. سیکنڈ جو میجر ایشو ہے وہ ہے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ. اگر میں مسلم ہینڈ کے کنٹیکسٹ میں بات کروں تو مسلم ہینڈ کے کنٹیکسٹ میں رہتے ہوئے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اراؤنڈ میں ہم نے کام کرنا شروع کر دی ہے, اور اگر آپ چاہیں تو میں اس کی ڈیٹیل میں جا سکتا ہوں. لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں بہت ایڈوانس طریقے سے مینیج ہو رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ وی آر جسٹ پکنگ اپ سالڈ ویسٹ اینڈ ڈمپنگ آن اندر سائڈ, اور جب دوسری سائڈ پہ ہم ڈمپ کر رہے ہیں تو وہ ویکٹرز جو ہیں وہ دوبارہ سے ہمارے فوڈ چین میں, ہماری ایئر میں, انڈر گراؤنڈ واٹر میں, وہ سارے جو ویکٹرز ہیں وہ دوبارہ سے ہم اپنی خود کے بنائے ہوئے جو سسٹمز ہیں کہ جسٹ ہم ڈمپنگ کر رہے ہیں, ویکٹر دوبارہ سے ہماری فوڈ چین میں ایڈ ہوتے ہیں. سو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ ہم نے صرف ایک جگہ سے اٹھا کے, اب کہہ لیں کہ آنکھوں سے اوجھل کر کے ہم نے وہ پرابلم جو ہے دوسری جگہ پہ پھینک دی, اور ہم نے یہ سوچا کہ پرابلم حل ہو گئی ہے. نو, سالڈ ویسٹ کو مینیج کرنے کا پوری دنیا میں سائنٹیفکلی جو اس کو مینیج کیا جا رہا ہے. کچھ جگہوں پہ کچھ اکانومیز ایسی ہیں جہاں پہ جو ہے وہ انسنریٹر کے ذریعے اس کو سب کو مینیج کیا جاتا ہے, اس کو جلا دیا جاتا ہے. کچھ جگہوں پہ لینڈ فل بنائے جاتے ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر لیٹ سے کہ ویسٹ کی کچھ میں ایگزامپل دے سکتا ہوں, ایون ایشیا میں بہت سارے کنٹریز ایسا کرنا شروع ہو چکے ہیں, جس ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سرکولر اکانومی. ہاں, آپ جو سالڈ ویسٹ آپ جنریٹ کرتے ہیں اسی کو یوزفل پروڈکٹس میں کنورٹ کرتے ہیں. سو ہم جو ہے, ہم نے جو پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے, ہمارا فوکس اس سرکولر اکانومی کے اوپر ہے. ہم یہ جو جتنا سالڈ ویسٹ ہے اس کو کمیونٹیز کو سینسٹائز کر رہے ہیں کہ ایٹ سورس سیگریگیٹ کریں. جب آپ ایٹ سورس سیگریگیٹ کر لیتے ہیں, اگر ہماری کمیونٹیز جو ہیں وہ صرف یہ چیز انڈرسٹینڈ کر لیں, آپ کے 50% مسائل اس کے حل ہو جائیں گے. سالڈ ویسٹ پرابلم تب بنتا ہے جب آپ سارا سالڈ ویسٹ مکس کرتے ہیں. سو مکس کرتے ہیں تو اس سے گیسز بنتی ہے, اس سے میتھین گیس بنتی ہے, وہ ساری ہوا میں جو ہے وہ خارج ہوتا ہے, جو کہ گرین ہاؤس گیس ہے. اگر آپ آرگینک ویسٹ علیحدہ کر دیں, جو ریسائکلبل ویسٹ ہے اس کو علیحدہ کر دیں, تو آپ نے ایٹ سورس 50% اس کا سولوشن نکال لی ہے. اس کو آپ لے کے جا کے جیسے ہم کر رہے ہیں, ہم آرگینک ویسٹ کو کمپوسٹ میں کنورٹ کر رہے ہیں, آرگینک کھاد میں, اور جو ان آرگینک ہے اس کی بھی یوزفل پروڈکٹس بنا رہے ہیں. ٹھیک. سو اس کو یوزفل پروڈکٹس بنا کے اس کو سرکولر اکانومی میں ایڈ کر رہے ہیں.
So I believe کہ within an year or 2 years, ٹھیک ہے, you will be able to see the impact of this project, کہ کس طریقے سے ہم نے ایک پرابلم کو ٹیکل کیا ہے. سو دس از اے میجر پروجیکٹ جو ایک مین ہماری پرابلم ہے اس کو اسپیسیفکلی دیکھ کے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو جو آپ کا کوشچن تھا کہ میرپور کے مسائل جس میں حل ہونا چاہیے, تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. ادر دین دیٹ, اگر جنرلی بات کی جائے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پرائیویٹ بزنسز ہیں, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, ان کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہونا چاہیے. آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. جو کاٹیج انڈسٹری ہے اس کے اوپر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اس کے اراؤنڈ میں بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے. ہم نے کچھ پروجیکٹس اس کے اراؤنڈ میں کیے ہیں, لیکن وی نیڈ ٹو کریٹ اے ہول ایکو سسٹم. صحیح. آپ مسلم ہینڈس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں تو میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے کہ مسلم ہینڈس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اس میں وہ ہے؟ اگر آپ, میں چاہوں گی کہ آپ آنیسٹی سے اس چیز کا جواب دیں. میں ڈیفینیٹلی آنیسٹی سے بات کروں گا. دیکھیں, اب یہ جو آپ کا کوشچن ہے اس میں دیکھیں ایک آرگنائزیشنل تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, ایک پرسنل تھاٹ پروسیس ہوتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ ہم جو اپنی چیریٹی فوکسڈ پروجیکٹس ہیں ان سے سارے کے سارے ڈیولپمنٹ فوکس پروجیکٹس پہ چلے جائیں. ٹھیک. میں اس کو ایکسپینڈ کرتا ہوں کہ وٹ آئی مین بائی دیٹ. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیں جو بیسک نیڈز ہیں اور جو سوشل پروٹیکشن ہے وہ اچھی بات ہے کہ آپ کنٹریبیوٹ کریں. ہماری سوسائٹیز شاید ابھی اتنی ڈیولپڈ نہیں ہیں کہ ہم سوشل پروٹیکشن والا جو معاملہ ہے اس سے بیانڈ جائیں. بٹ مجھے لگتا ہے کہ ہماری جیسی آرگنائزیشن کے اندر پوٹینشیل اتنا ہے کہ جو نیشن کی جو ڈیولپمنٹ ہے, چاہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہے چاہے سوشل ڈیولپمنٹ ہے, اس میں بیٹر وے میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ہم نے آلریڈی مسلم ہینڈس کے اندر انیشیٹ کیا ہے. دیر آر 2 میجر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. ایک جو میں نے آپ کو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی بات کی, اٹس اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. یو آر ایکچولی آئیڈینٹیفائنگ اے پرابلم اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو سارٹ اٹ سائنٹیفکلی. سیکنڈ جو ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ ہے وہ الکبرا کا پروجیکٹ ہے. تو میری یہ خواہش ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ پروجیکٹس زیادہ کریں. ٹھیک ہے, اس کا جواب بھی آپ نے مجھے مسلم ہینڈس کی تعریف کر کے ہی دیا ہے. چلے ٹھیک ہو. اچھا, ایک بڑا سادہ سا سوال ہے میرا کہ نیئر فیوچر میں لائک 6 مہینے سے 1 سال کے اندر آپ لوگوں کے کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہمیں دیکھنے کو ملیں گے, اور ڈفرینٹ سے پروجیکٹس؟ اچھا دیکھیں, 2 ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. صحیح. لیکن میں ابھی اس کے اوپر زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا کہ دیکھیں جب ایک چیز 100% ڈن ہو, ایک پروسیس ہے, اس پروسیس میں جب آئی ہیو دا فل گو ہیڈ کہ یس, میں نے آپ کو ہلکا سا ایک انڈیکیشن دے دیا ہے کہ آئی ٹی از اے فیلڈ ویئر وی آر ہوپنگ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ. لیکن وہ کیا پروجیکٹ ہے, کیسے ہے, وہ جب مجھے فائنل میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ کیا اس کہتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ دیٹ پروجیکٹ, سو دین میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسپیسیفکلی اس پروجیکٹ کے اراؤنڈ میں وی سٹ اگین. یہ پروجیکٹ میں کافی ٹائم سے ہم لوگوں نے سنا ہے اس پروجیکٹ کے بارے میں, لیکن یہ ابھی تک شروع کیوں نہیں ہو رہا؟ اچھا, اس کی وجوہات ہیں. اس کی وجوہات میں بہت زیادہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہا کسی بھی اپنے اسٹیک ہولڈر کو, بٹ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایک اور اسٹیک ہولڈر انوالو ہوں تو پھر یو ہیو ٹو جسے کہتے ہیں کہ فائنڈ جسے کہتے ہیں کہ ریزنیبل وے ٹو موو فارورڈ. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے اس کے اراؤنڈ میں ایک تھوڑا سا کنفیوژن ہے, لیکن مطلب وی آر اسپیکنگ ود آور اسٹیک ہولڈرس اینڈ اٹ ول بی ریزالوڈ سون. تو جیسے ہی ہوگا تو اس کے اوپر پھر ہم کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. ایک پرائیویٹ این جی او کی اگر ہم گورنمنٹ کے ساتھ ریلیشنس کی بات کریں تو وہ ریلیشنز آپ کے کیسے ہیں؟ کیونکہ اس بات کا ہمیں اندازہ تو ہے کہ گورنمنٹ پریشر کی وجہ سے این جی اوز اپنا کام بہت سنبھل کے بڑا پھونک کے وہ قدم رکھتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا, ٹو بی آنیسٹ آئی ہیو نیور فیسڈ اینی چیلنج. آئی ایم بینگ ویری بلنٹ. ٹھیک ہے, آئی ہیو نیور فیسڈ اے چیلنج
یس مطلب دیر آر سم پروسیجرل ڈیلیز جب آپ گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں, اور آئی تھنک کہ دوز ڈیلیز آر آلسو انڈرسٹینڈیبل. ٹھیک, چونکہ آپ جس سسٹم میں رہ رہے ہیں یو ہیو ٹو ریئلائز کہ ہماری جو پروسیجرل جو چیزیں ہیں, جو سسٹم ہے وہ ان پلیس ہے, اینڈ اس نے اپنا ایک ڈیو کورس جو ہے وہ لینا ہے. مجھے کبھی ایسا چیلنج فیس نہیں آیا, بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ سپورٹ رہی ہے. گورنمنٹ کیوں نہیں چاہے گی کہ اگر ایک ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ پارٹنر نہ کریں. ہاں آن اینڈ آف چھوٹے موٹے کہیں پہ کچھ مطلب مسائل آ جاتے ہیں, اور دیٹ از نارمل کہ جب آپ ایک جگہ پہ کام کر رہے ہیں, ایک اسٹیٹ میں کام کر رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ تو مسائل سامنے آتے ہیں. تو اس انٹرفیئرنس کو آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں کہ ریلیشن بھی اچھا رہے اور کریٹیکل وائس بھی؟ دیکھیں اس کا بڑا سمپل سا حل ہے. اف آئی کی ناٹ ڈو اینی تھنگ, ٹھیک ہے, آئی ول سمپلی سے کہ دس از بیانڈ مائی ریمٹ, رائٹ. فار ایگزامپل کہ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو سامنے آئی ہے میں نہیں کر سکتا, تو واٹس رانگ ان سیئنگ کہ سر تھینک یو ویری مچ فار ریچنگ آؤٹ, یہ جو بھی معاملات ہیں, بٹ انفارچونیٹلی دس از ناٹ ان مائی کنٹرول. سو لیکن آپ ایکسیپٹ تو کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ کا فریڈم وہ نہیں رہتا جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہو. اچھا, میں اگر آپ دیکھیں, میں اگین ویری اوپنلی آپ سے بات کروں, میں نے آپ جیسے بات شروع میں کی کہ آئی ہیو نیور فیسڈ اے چیلنج. مطلب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. وہ تو آپ اپنے دور اقتدار کی بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ سے پہلے آپ کے بعد ایسے ایشوز ہوں. اچھا, اگر کوئی ایشو اسپیسیفک ہو تو اس کے اراؤنڈ میں اسپیسیفکلی بات کر سکتا ہوں کہ یہ ایشو آیا ہے اور اس ایشو کو ہم نے اس طریقے سے ٹیکل کیا. مطلب ہاں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو سم ٹائمز جو لیٹ سے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ کنسیو کیا ہے دونوں نے مل کے, تو سم ٹائمز ڈیزائرڈ ریزلٹس جو ہیں وہ شاید اس طریقے سے اچیو کرنے میں ہمیں تھوڑی سی اسٹرگل کرنی پڑی ہو. ادر دین دیٹ مطلب مجھے کبھی ایسے نہیں ہے کہ ہاں جی مطلب یہ انوائرمنٹ نہیں ہے کہ ہمیں کام کرنے سے مطلب روکا جاتا ہو, ہمیں انکریج کیا جاتا ہے. ہمارے مطلب میں نے جتنے بھی گورنمنٹ باڈیز ہیں ان کے ساتھ جب انٹریکشن کی ہے, کہیں سے مجھے یہ فیلنگ نہیں آئی کہ مجھے مطلب کہا گیا ہو کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ڈسکریج کہیں سے بھی نہیں کیا گیا. صحیح ہو گیا. گورنمنٹ کی ہی اس وقت بات چل رہی ہے, تو چلے میں اس کو اس طریقے سے کہتی ہوں کہ این جی اوز کا جو بیسک جو مقصد ہوتا ہے وہ غربت دور کرنا ہے. آسان الفاظ میں اگر میں کہوں, سرکاری اداروں میں آپ لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں, کیا میں اس کو رشوت سمجھوں؟ اس کو کس طریقے سے آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس کو آپ کا جو آپ نے مینڈیٹ کلیئر کیا نا کہ این جی اوز کا کام غربت ختم کرنا ہے, اٹس ناٹ ایگزیکٹلی لائک دیٹ. میں نے آپ سے کہا میں عام الفاظ میں میں مطلب لیکن مجھے لگا کہ اس کو میں آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہے. جو پوری دنیا میں نا اس ٹائم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, جو کہ 17 سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں, ایس ڈی جیز ہیں. اس کا پہلا گول ہے نو پاورٹی, اس کے آگے 16 اور بھی گولز ہیں, ٹھیک ہے. جو 17 گول ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرشپ فار دا ڈیولپمنٹ, ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ ایک پروجیکٹ ہوتا ہے چیریٹی کا, ٹھیک ہے, جو چیریٹی اورینٹیڈ اپروچ ہے جہاں پہ آپ سوشل پروٹیکشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایک پروجیکٹ ہے ڈیولپمنٹ کا. اب جب گورنمنٹ کے جو مجھے اگر اگین آپ کے مائنڈ میں کوئی اسپیسیفک پروجیکٹ ہے وہ آپ مجھے بتا کے میں اس کو آپ کو ایگزیکٹلی آنسر اس کا کر سکتا ہوں. آپ لوگوں کو پتہ ہی آپ لوگوں نے شہر میں سرکاری دفاتر میں کہاں کتنے پیسے لگائے ہیں. آئی لائک دا وے یو فریم اٹ, بٹ سی دیکھیں میں اگر فار ایگزامپل کیا اس کہتے ہیں, اگین میں جو میرے مائنڈ میں جو اس کا جواب آ رہا ہے نا, اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی اسپیسیفک چیز ہے تو پھر میں اس کا اسپیسیفک جواب دوں گا. جنرلی یہ ہے کہ کوئی کہیں پہ بھی اگر پروجیکٹ ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پروجیکٹ کا آبجیکٹیو دیکھیں, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. اگر فرض کریں کہ کسی سرکاری ادارے کے اندر کوئی انٹرونشن ہوئی ہے, کیا وہ انٹرونشن جو ہے وہ عام آدمی کو فائدہ پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی؟ صحیح, ٹھیک ہے. ہاسپٹل کے اندر کوئی اگر انٹرونشن ہوئی ہے, وڈ یو کنسیڈر اٹ ایز اے مطلب جسے کہتے ہیں کہ مطلب رشوت, ٹھیک ہے. نہیں, آپ مسلم ہینڈس کی کافی تعریف کر رہے ہیں نا, تو میں آپ کو ایک دوسرا پہلو دکھا رہی ہوں کہ کہیں آپ لوگ یہ سارا کچھ گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے تاکہ آپ کو کام کرنے کی آزادی دے. وائی وی نیڈ ٹو, جسے کہتے ہیں نا گورنمنٹ کو ہمیں خوش کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. وائی گورنمنٹ از آلریڈی ہیپی کہ وی آر کنٹریبیوٹنگ. مطلب میں
اب جیسے میں نے ہیلتھ کی آپ کو بات کی کہ ہمارے 78,000 کے قریب جو ہیں وہ بینیفیشریز ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کو اس بات پہ خوشی نہیں ہے کہ ہاں جی ایک آرگنائزیشن ہے وہ سال میں 78,000 جو بینیفیشریز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. واٹ ایلس ڈو وی نیڈ؟ مطلب اگر اگین مطلب مجھے اب دیکھیں اب اگر اسپیسیفکلی بات کریں گے نا کہ لیٹ سے کہ یہ انٹرونشن کی ہوئی تو میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا. مجھے اگر نظر آ رہا ہے کہ لیٹ سے کہ اگر فرض کریں کہ ہاسپٹل میں کوئی کام ہوا ہے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوا ہے, اگر فرض کریں کہیں پہ کوئی واٹر فلٹریشن پلانٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں لگ رہا ہے تو اس کا فائدہ دیکھیں نا, اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ اگر کہیں پہ لگا ہوا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ویئر ٹیئر کی ذمہ داری اس آرگنائزیشن نے, جو بھی گورنمنٹ کی باڈی ہے اس نے لی ہوئی ہے, اس کے بجلی کا بل کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فائدہ کیا, صرف وہ اگر کہیں پہ واٹر فلٹریشن پلانٹ لگا ہے تو وہ جو اسپیسیفک گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے اس کے امپلائیز لے رہے ہیں یا جنرل پبلک لے رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے اگر مزید اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں اسپیسیفکلی بھی آپ کا مائنڈ میں اس کو آنسر کر دوں گا. کہیں پہ بھی جب ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ لگتا ہے تو وی میک شیور کہ اس کی ایک پراپر نیڈ اسیسمنٹ کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس نیڈ اسیسمنٹ میں اپیرنٹلی اٹ مائٹ لک لائک کہ ہاں جی یہ مطلب لیٹ سے کہ کسی ادارے کے اندر آپ نے یہ انٹرونشن کی ہے, لیکن وہ انٹرونشن دیکھیں تو صحیح نا کہ وہ انٹرونشن کیا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس انٹرونشن کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے. ٹھیک. ایک بڑا ہی ضروری میرا سوال ہے کہ مسلم ہینڈز کا میڈیا انٹریکشن کیوں اتنا کم ہے؟ کیا آپ لوگ میڈیا کو جواب دینے سے ڈرتے ہیں؟ کیا ایسا کچھ کر دیا ہے آپ لوگوں نے کہ آپ لوگ میڈیا کے سامنے نہیں آتے؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ نا بڑا سمپل سا اس کی ہماری وہ اسٹریٹجی ہے. وی وانٹ ٹو فوکس آن آور ورک. ٹھیک ہے. اس ٹائم 28 میرے جو ہے نا مطلب ادھر میرپور آفس میں پروجیکٹس ہیں جو آن گوئنگ ہیں. ٹھیک ہے. 28 پروجیکٹس کو مینیج کرنا میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی انرجیز وہاں پہ زیادہ فوکس ہوں. ٹھیک ہے. میڈیا کے لوگ بھی ہمارے اپنے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کہیں پہ بھی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو مطلب یا وہ ہمیں اوائڈ کریں یا ہم ان کو اوائڈ کریں, ایسی بات نہیں ہے. دی اونلی تھنگ از کہ ہمارا جو فوکس میں اپنا ذاتی طور پہ جو چاہتا ہوں وہ پروجیکٹس کے اوپر رہیں. اگر فرض کریں کہ کیا اس کہتے ہیں کہ میڈیا کے اراؤنڈ میں ہمارا انٹریکشن کہیں پہ کم فیل ہوتا ہے تو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہوتے ہیں, چند ہمارے جو میڈیا کے نمائندگان ہیں ان سے ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے. تو اگر کہیں پہ فرض کریں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ انٹریکشن کم ہے تو اس کے اوپر ہم ورک کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہرگز ایسا معاملہ نہیں ہے کہ کہیں پہ ہم جو ہے وہ میرا جیسے میں نے آپ سے بات کی نا کہ آئی وانٹ مائی فوکس ٹو بی آن پروجیکٹس. ٹھیک ہو گیا. ہم یہاں پہ جو پوٹینشیل ہے وہ ریئلائز کریں. ہم یہ دیکھیں کہ ہماری جو کنٹریبیوشن ہے مطلب اگر میں رات کو لیٹ آورز میں آفس میں بیٹھا ہوں, کسی کنسیپٹ نوٹ پہ کام کر رہا ہوں, کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں, تو دیٹ گیوز می سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے. لیکن ایک انٹرنیشنل این جی او اگر یہ ایکسکیوز دیتی ہے کہ ہم اپنے کام پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہمارا اس لیے کم ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بڑا ہی عجیب قسم کا ایکسکیوز ہے؟ چلے اس میں میں اس کو اس طریقے سے فریم کرتا ہوں کہ میڈیا کے ساتھ دیکھیں ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے اس میں ہم بلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ سی کہ ہاؤ از جو ہے نا یہ آپ پرسیو کر رہی ہیں کہ کون سا ایونٹ ہوا اور وہاں پر کون سی میڈیا تھی؟ ابھی کچھ ٹائم پہلے جو ہیں جو وداؤٹ نیمنگ نیمز, ٹھیک ہے, ہم نے آفس میں بلایا تھا, وہ ساری مطلب بریفنگ دی تھی کہ یہ ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں اور اگر آپ کے کچھ کوشچنز ہیں وہ آپ ہمیں بتائیں. ہمارا پریس کلب میں اگر کوئی ایونٹ ہو دے یوزلی انوائٹ می. میں کچھ ایونٹس میں جو ہے وہ 1-2 ایونٹس میں گیا بھی ہوں اور مطلب اس میں ہرگز ایسا نہیں ہے کہ دیر از مطلب ٹھیک مطلب آپ لوگوں کے تعلقات اچھے ہیں میڈیا کے ساتھ. بس تعلقات اچھے سے مراد ہے نا کہ اسٹیک ہولڈرز ہیں. وی ہیو ٹو ٹیل دیم وائی وی آر سٹنگ ہیئر کہ مطلب بتانا آن اینڈ آف ضروری ہوتا ہے کہ ہاں جی کیا کام چل رہے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں. لیکن ماننا میرا اگین یہ ہے کہ وی ڈونٹ نیڈ میڈیا مینجمنٹ. میڈیا کے لوگ بہت سینسیبل ہیں, سارے یہاں پہ لوکل میرپور سے ہیں, اینڈ دے انڈرسٹینڈ کہ کیا کام ہو رہا ہے, کیا کام نہیں ہو رہا.
اور اتنی جو میڈیا کے جو ہمارے لوگ ہیں ان میں ہے جسے کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ کسی معاملے پہ کوئی کوشچن ہو تو دے کین آسک می, دے کین کم ٹو آور آفس, دے کین آسک us to come to them کہ یہ کنفیوژن ہے, اس کے اوپر ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مسلم ہینڈز آفس میں ہائرنگ کا پروسیجر کیا ہے؟ ہائرنگ کا پروسیجر یہ ہے کہ ہمارا ایک سینٹرل پورٹل ہے ایچ آر کا. ہماری کوئی بھی جو پوزیشن آتی ہے وہ سینٹرل پورٹل پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے, اور سم ٹائمز ہم لوکل نیوز پیپرز میں بھی ایڈ دیتے ہیں. مطلب لیٹ سے کہ اگر کوئی ایسی پوزیشن ہے جس میں ہمیں سینٹرلائزڈ جو ہے وہ مطلب کوئی پوزیشن ایسی ہے جس میں ہمیں پروفیشنل لوگ نہیں چاہیے, فیسلٹی اسٹاف ہے یا سم تھنگ لائک دیٹ, تو ہم لوکل نیوز پیپر میں بھی ایڈ دے دیتے ہیں, اور اس کا ایک پراپر پھر انٹرویو اور باقی سارے پروسیس ہوتے ہیں. جو ہائرنگ کے لیے لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں, کیا ان کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ آف کورس ہوتی ہے. کس قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے؟ مطلب ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ایک پورا ہمارا ایچ آر کا ڈپارٹمنٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ لوگوں کی رپورٹس میں جو نمبرز دکھائے جاتے ہیں, جو نمبرز اینڈ فگرز دکھائے جاتے ہیں, کیا وہ گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کرتے ہیں یا وہ بس جسٹ ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے؟ could you expand on it؟ جیسے کہ آپ لوگوں نے کوئی کام کیا, ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے سادہ الفاظ میں یہ کہوں کہ ایک فنڈنگ آپ لوگوں کے پاس آئی, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس کو یہاں خرچ کیا, ٹھیک ہو گیا. اب وہ ایک ٹرانسپیرنٹ رپورٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا, ہمارے جو سسٹمز ہیں وہ اتنے کی ڈیولپڈ ہیں, ٹھیک ہے, کہ اگر میں نے ایک ایکٹیویٹی کی ہے مجھے اس کے مینز آف ویریفیکیشن بھی اس رپورٹ کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کرنے ہیں. صحیح. تو ہم نے ایز این آرگنائزیشن بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے سسٹمز کے اوپر, تو اس سسٹمز میں آپ بڑی کلیئرلی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ مانیٹرنگ ایویلیویشن کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ ان فگرز کو ویریفائی کرتا ہے, ان کی مانیٹرنگ کرتا ہے, ایویلیویشن کرتا ہے. تو فگرز جو ہم دیتے ہیں وہ مطلب ایز اے رسپانسبل آرگنائزیشن مطلب ہم کسی فگر کو انفلیٹ یا ڈیفلیٹ نہیں کر سکتے. اس کا جو فگرز آپ کے سامنے آئیں گے اس کا ایک مین آف ویریفیکیشن پیچھے ہوگا, سسٹم میں موجود ہوگا. این جی اوز ٹرانسپیرنسی کی, اب ٹرانسپیرنسی کی بات ہو رہی ہے تو میں پوچھ لیتی ہوں کہ این جی اوز ٹرانسپیرنسی کی بات تو کرتی ہے, تو اگر بات آتی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, اس کا پھر کیا پروسیجر ہوگا, کون کرے گا احتساب یہاں پر؟ اچھا دیکھیں, میں نے جیسے آپ سے بات کی نا, دیکھیں ہمارا ہر سال ایک ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے, میں بھی اس طرف آ رہی ہوں. ٹھیک ہے, ایکسٹرنل آڈٹ کے بعد ایک دیکھیں ایک اسٹرکچر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آئی ہیو منی مطلب جس آن دا ٹیبل اور آئی ایم اسپینڈنگ لائک اینی تھنگ, نو اٹس ناٹ لائک دیٹ. مجھے ادارے کی پالیسیز, ادارے کے سسٹمز, یہ سارے ایک جسے کہتے ہیں کہ گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ دے ہیو ڈیفائنڈ کہ وٹ آئی کین ڈو, وٹ آئی کین ناٹ ڈو. سو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک میری انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی ہے. میرا ہر سال جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک فارمل جو ہے وہ جیسے اپریزل کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, سارے اسٹاف کا ہوتا ہے. دین ایکسٹرنل میں یہ ہے کہ اور انٹرنل میں پھر ہمارا انٹرنل ایک جسے کہتے ہیں آڈیٹنگ کا ایک پورا ایک نظام موجود ہے. مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کے علاوہ ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے ہمارا. سو یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ ریلیونٹ فورمز کے اوپر سبمٹ ہوتی ہیں. سو میں آپ سے پوچھوں کہ ایکسٹرنل جو آڈٹ ہے وہ کب پبلش ہو رہا ہے؟ تو ایوری ایئر. ٹھیک ہو گیا, ایوری ایئر. مطلب یہ جو ایکسٹرنل آڈٹ ہے مطلب یہ ہر سال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر ایکسٹرنل آڈٹ نہ ہو, یہ وی آر این آئی این جی او, اور ہم گورنمنٹ آف جو پاکستان ہے اس کے ساتھ ایک سرٹن جو میمورنڈم ہے اس کے ذریعے کام کر رہے ہیں. تو اس میں ریکوائرمنٹ ہے, اگر ہم وہ ایکسٹرنل آڈٹ سبمٹ نہیں کروائیں گے سو وی کی ناٹ ورک ہیئر. سو دس از دا بیسک ریکوائرمنٹ. تو اگر کوئی ادارہ ہے جو آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگائے کہ آپ لوگ فنڈنگ کا غلط استعمال کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کا فوری رد عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, ایک تو ابھی اگر کوئی ایسے بات کرتا ہے تو آئی ووڈ سمپلی سے کہ پرہیپس دے آر ناٹ اویئر کہ سسٹم کیا ہے, کس طریقے سے کام کرتے ہیں, اور دے وڈ ناٹ بی جسے کہتے ہیں نا اسپیکنگ ود کانٹینٹ. ٹھیک ہے, وہ لیگل لینگویج میں اٹس جسٹ اے ہیئر سے. لیکن اگر رسپانس کی بات کریں تو اب مجھے خود آپ بتائیں کہ کیا اس کہتے ہیں کہ
ایک رسپانسبل آرگنائزیشن کے طور پہ شوڈ آئی جسٹ کیا اس کہتے ہیں سینڈنگ لیگل نوٹسز, ٹھیک ہے. تو سمپل یہ ہے کہ سم ٹائمس یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن دا رائٹ تھنگ. ٹھیک ہو گیا. مسلم ہینڈز اچھا کام بھی کر رہی ہے لیکن کرٹیسائز بھی لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو این جی اوز ہوتی ہے, جیسے کہ آپ کی این جی او کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ مسلم ہینڈ لوگوں کو ڈپینڈنٹ بنا رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, ڈپینڈنٹ جو آپ بنا رہی, یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, جیسے شروع میں نے آپ سے بات کی تھی, اٹس جو جب آپ ڈیولپمنٹ کی بات کرتی ہیں نا, تو دیر از اے ہول ایکو سسٹم دیٹ یو نیڈ ٹو کریٹ. ٹھیک ہے. ہم اگر ہمارے جو پروجیکٹس آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, کسی پروجیکٹ میں بھی لائک میں اب ہیلتھ کے پروجیکٹ فار ایگزامپل کے طور پہ اٹھائیں, ٹھیک ہے, وی آر پرووائڈنگ بیسک سروس پروویژن ہم دے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو سروس پروویژن تو بیسک رائٹ ہے. ہاؤ وڈ یو سے کہ ہاں جی آپ لوگوں کو ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہیلتھ کے اگر کسی کو بیماری ہے, اب پانی ہے, پانی جو ہے اٹس اے بیسک نیڈ. ٹھیک ہے, ہاؤ کوڈ یو سے دیٹ کہ ہاں جی ہم واٹر فلٹریشن پلانٹس لگا کے لوگوں کو ڈپینڈنٹ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. سملرلی آپ اگر فرض کریں کہ اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ کی بات کریں, ٹھیک ہے, تو اٹس اے پیورلی فار ڈیولپمنٹ پروجیکٹ. یہاں سے جو ہمارے مطلب پروجیکٹ سے لوگ نکل کے نیشنل لیول پہ اگر کھیل رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہے ہیں, سو ہاؤ وڈ یو سے دیٹ کہ یو آر میکنگ دیم ڈیپینڈنٹ, یو آر کریٹنگ پاتھ ویز فار دیم. ٹھیک ہو گیا. مطلب جسٹ گیو می این ایگزامپل جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ ڈپینڈنٹ ہے. فرض کریں اگر میں اسپانسرشپ آپ کے جو پروجیکٹ آرفن اسپانسرشپ کی اگر میں بات کروں, ٹھیک ہے, آپ کب تک ان لوگوں کو, اوبیسلی ڈیزرونگ لوگ ہیں, لیکن کب تک آپ لوگ ان کا سہارا بنیں گے؟ ایک آرفن بچہ جب ڈگری اپنی یونیورسٹی کی ڈگری لے لے گا, ٹھیک ہے, تب تک ہم ان کا سہارا بنیں گے. آفٹر ڈگری ہی ہیز ٹو فائنڈ ہز اون ویز اور شی ہیز ٹو فائنڈ دیئر اون ویز. ٹھیک ہے. اب ایک آرفن بچہ آپ دیکھیں نا, یہ ہے اب سوشل پروٹیکشن. ٹھیک ہے, کہ ایک بچہ ہے, ایک آرفن بچہ ہے, اس کو اگر آپ جو ہے اس کی ایجوکیشن انشور کریں. ہمارا آرفن اسپانسرشپ پروگرام جو ہے, دی اونلی آبجیکٹیو از ٹو انشور ایجوکیشن, گڈ ہیلتھ, مطلب ہیلتھ کیئر میں بھی کام کر رہے ہیں. تو اب اس بچے کو اگر آپ جو ہے ایجوکیشن آپ دلاتے ہیں, انشور کرتے ہیں کہ وہ یونیورسٹی جانے تک, یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے تک اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں, تو میری نظر میں یہ جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اٹس سوشل سیفٹی نیٹ یا سوشل پروٹیکشن جس کو بات کرتے ہیں. ہاں, اس کے ساتھ وٹ وی آر ڈوئنگ از کہ ہم جو آرفن مدرز ہیں جو کام کرنا چاہ رہی ہیں, ان کے اراؤنڈ میں ہم ان کو مائکرو انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ, ان کے ساتھ ان کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم ان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. آلدو اٹس ناٹ آن اے میسو اسکیل رائٹ ناؤ, بٹ اس کے اراؤنڈ میں ہم فوکس کر رہے ہیں اور اس میں ہم زیادہ محنت کرتے ہوئے آپ کو نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ. سیکنڈلی یہ ہے کہ انہی بچوں کو, ٹھیک ہے, جب آرفن ہمارے جو بچے ہیں ان کو اب ہم صرف جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ان کو صرف ایک فائنینشیل گرانٹ نہیں دے رہے ہیں, ان کو ہم سائیکو سوشل کاؤنسلنگ بھی کر رہے ہیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہمارے جو آرفن بچے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ریسنٹلی ایک پروگرام سٹارٹ کیا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کوڈنگ بڈی, جن میں ان بچوں کو ہم کوڈنگ سکھا رہے ہیں. صحیح. جو کمپیوٹر لینگویج, کمپیوٹر کے ساتھ جو انٹریکشن انہوں نے کرنا ہے ایپس یا ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے اراؤنڈ میں, تو ان بچوں کی کنٹینیوسلی ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. سو وی آر ٹرائنگ آور لیول بیسٹ کہ کسی طریقے سے ان کو یہ نہ لگے کہ ہم خدا نہ خواستہ مطلب لیس پریولیجڈ ہیں. نو, وی آر پٹنگ ایکسٹرا ایفرٹ ٹو انشور کہ ان کی جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, سائیکالوجیکلی وہ اتنے اسٹرانگ ہوں کہ وہ کسی ڈلیما کا شکار نہ ہوں, وہ کسی اس میں کیا وہ ورڈ ہم بولتے ہیں اس کو کہ ان پہ اسٹگما نہ لگے. دے آر ایز انٹیگریٹڈ انٹو سوسائٹی ایز اینی نارمل چائلڈ. ٹھیک ہو گیا. ایک این جی اوز کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ این جی اوز اپنے کچھ پروجیکٹ صرف اس لیے کنٹینیو رکھتے ہیں تاکہ ان کو فنڈنگ آتی رہے. فرسٹ کویسچن, یہ دو کویسچن میں آپ سے ایک ساتھ پوچھنا چاہتی ہوں. دوسرا, کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی یہ بلیک جو منی ہے اس کو وائٹ کرنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے این جی اوز. ان دونوں سوالوں کے اگر آپ جواب دینا چاہیں. اچھا, جو آپ کا پہلا کویشچن ہے, دیکھیں میں نے آپ کو اپنا یہ میں ویسے بات کہنا نہیں چاہ رہا تھا,
لیکن میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ مطلب اپنے انداز میں کہ وائی آئی ایم ہیئر. میں نے جو مسلم ہینڈ سے پہلے آئی ہیو ورکڈ ود یونیسیف, ٹھیک ہے, اس کا پروجیکٹ گرین کلائمیٹ فنڈ, اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروجیکٹ تھا اس کے ساتھ. اچھا, یہ جو سارا ورک تھا یہ ورک پیورلی ریسرچ کا اور ورک تھا. اینڈ مطلب یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے پاتھ وے کو چھوڑ کے میں اگر میرپور میں آیا ہوں, اسلام آباد میں, آئی کوڈ ہیو لائک آئی مین ایک کیریئر پاتھ وے بنا ہوا تھا. تو اس کے صرف ایک آبجیکٹیو تھا کہ یہاں پہ اپنے لوگوں کو جو ہے اگر سرو کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو گارنٹی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو اسٹاف ہے, موسٹ آف دا اسٹاف جو ہے, میں بڑے پراؤڈلی آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ دے ہیو این سینس آف سروس, ٹھیک ہے. اب میں آتا ہوں آپ کی اس دونوں کوشچنس کے اوپر. پہلا کوشچن یہ ہے کہ کچھ پروجیکٹ صرف اس لیے کہ فنڈنگ آتی رہی, ٹھیک ہے. نیم اے سنگل, میں اپنے طور پہ یہ میں ملٹیپل ٹائمز میں صرف بتا رہی ہوں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. سو میں نے اپنے طور پہ اپنے سارے پروجیکٹس کو ایویلویٹ کیے, ٹھیک ہے. یس, لائک آئی مین ہم چیزوں کو کنٹینیوسلی امپرومنٹ جو ہے وہ ہر جگہ پہ ہوتی ہے. ہمیں نیو اگر آپ چینج جو ہے اونلی چینج از پرماننٹ, یہ نارملی ایک بات کی جا سکتی ہے. تو ہمیں اپنی چیزوں کو کنٹینیوسلی امپروو کرنا ہے, وہ بہتری طرف لے کے جانا ہے. لیکن ایک سنگل پروجیکٹ بھی اگر میں کوئی ایسا پروجیکٹ دیکھوں نا جس کی نیڈ نہیں ہے, ہم نے صرف اس لیے کیا کہ کیا اس کہتے ہیں کہ وی جسٹ وانٹیڈ ٹو شو پیپل, نو. آپ جو ہمارا سوشل میڈیا یا باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں وہ بہت کم کام ہے جو ہم دکھاتے ہیں. بہت زیادہ کام ایسا ہے کہ جو آپ ان نوٹس جاتا ہے, ٹھیک ہے. میں آج آپ کو آج کی انٹرویو ریکارڈ کرنے کی, چونکہ اب یہ بات شروع ہوگی, ادروائز آئی وڈ ہیو نیور مینشن دیٹ, کہ آج ہمارا ایک آرفن بچہ ہے جس کو ہماری ٹیم اسلام آباد لے کے گئی ہوئی ہے. اس کی مطلب آئیز کے اندر ایک ایسی پرابلم آ گئی تھی, آنکھوں کے اندر, کہ جو یہاں پہ وہ ٹریٹ نہیں ہو سکتی تھی. سو آور ٹیم ٹک ہم ٹو اسلام آباد. وہاں پہ ایک بڑے نامی گرامی ہاسپٹل کے اندر اس کی آج سرجری ہے, ٹھیک ہے. سو ہم ہر چیز جو ہے وہ اس کو مطلب ویڈیو بنا کے یا پکچرز بنا کے وہ فیس بک پہ نہیں ڈالتے ہیں, چونکہ اس میں ہماری پالیسیز ہیں, چائلڈ سیف گارڈنگ, باقی سارے معاملات. سو بہت سارا کام نوٹس جاتا ہے. لیکن میں ٹو بی آنیسٹ, میں اس لیے نہیں کہ مسلم ہینڈ میں بیٹھا ہوا ہوں, آئی ول اسٹرگل ٹو فائنڈ, ہاں کسی کا امپیکٹ زیادہ, کسی کا امپیکٹ کم ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ایسا پروجیکٹ مجھے نظر نہیں آ رہا جس کا جو اس کا لوگوں کو, کمیونٹی کو فائدہ نہ ہو رہا ہو. فرض کریں کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, تو اس کو آپ بند کر دیں گے؟ آف کورس, ٹھیک. مطلب اگر ہم جو ہے کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کا پازیٹیولی اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, سو وائی وی نیڈ ٹو انویسٹ آن دیٹ. وہی پیسے جو ہے ہم کسی بہتر طریقے کے لیے وہ اس کو استعمال کر سکیں گے. جو سیکنڈ پارٹ آف یور کوشچن واز, آئی ایم سرپرائزڈ کہ پیپل کوڈ ایون تھنک آف دیٹ, ٹھیک ہے. میں اگین میں مسلم ہینڈ کے کنٹیکس میں بات کروں گا. ایٹ ایچ اسٹیپ دیر آر ریگولیٹرز, ٹھیک ہے. پاکستان کے کنٹیکس میں آپ بات کریں تو آپ کو جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کے ساتھ آپ کو آئی این جی او, آپ کو ایم او یو سائن کرنا ہوتا ہے, اور آپ کی جو ساری منی ہے اٹ از ٹریولنگ تھرو بینکنگ چینلس. اٹس ابسرڈ کہ مطلب ہم کچھ اس طرح کا معاملہ سوچیں یا مطلب وہ معاملات کریں. اٹس ناٹ پاسبل, ٹھیک, اٹس ناٹ پاسبل. پارٹیکولرلی اگر آپ پاکستان کے کنٹیکس میں بھی دیکھیں تو پاکستان ایز اے کنٹری از ویری سینسٹیو آن دس میٹر. یو نو کہ جو کچھ عرصہ پہلے تک جو معاملات تھے, گرے لسٹ اینڈ آل, اور اے ٹی ایف یا اے ایم ایل, جو اس کے جو سارے معاملات ہیں, دیر از نتھنگ لائک دس. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اب آپ کے مسلم ہینڈس کے جتنے کچھ چند پروجیکٹس کے اوپر میں ہر ایک پروجیکٹ کے اوپر ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, ٹھیک ہے, جو اس وقت باہر چل رہا ہے شہر میں. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے واٹر فلٹریشن پلانٹس کے بارے میں, ٹھیک ہے. بیچ میں ایسا بھی ٹائم آتا رہتا ہے کہ آپ کے واٹر فلٹریشن پلانٹس آؤٹ آف آرڈر ہوتے ہیں
ٹھیک ہے, اس کا جو پانی ہوتا ہے جو وہ ہوتا ہے وہ خراب پانی ہوتا ہے, اپلیکیشن چلی جاتی ہیں کہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کام نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی تک آپ نے اس پورے پوڈ کاسٹ میں کافی دفعہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی تعریف کی ہے. اب میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بات کریں کہ اس کی مینٹیننس وغیرہ کو آپ لوگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور یہ جو بند ہو جاتے ہیں واٹر فلٹریشن پلانٹس, پھر اس کو ٹھیک کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ فار دس کوشچن. ٹھیک ہے, اچھا یہ جو پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں کہ یہ واٹر فلٹریشن پلانٹ بند ہو جاتے ہیں, اس پہ اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے. صحیح, میں نے شروع میں مینشن کیا کہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کی کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے وی ہیو آور اون واٹر کوالٹی ٹیسٹنگ لیب. ٹھیک ہے, کچھ ٹائم پہلے ایک ایشو آیا. اس ایشو میں یہ ہے کہ دیکھیں خاص طور پہ زلزلے کے بعد جو پانی کی نیچے جو آپ کہہ لیں کہ کیمیائی نوعیت ہے, وہ ملٹیپل فیکٹرز کی وجہ سے 2019-20 کے بعد تیزی سے چینج ہو رہی ہے. سوری, اب یہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے کچھ واٹر فلٹریشن پلانٹس ہمارے کوئی 3-1 مہینے کے لیے بند رہے. 5 واٹر فلٹریشن پلانٹ تھے. ان واٹر فلٹریشن پلانٹس کے اندر جو ہے نائٹریٹ کا ایشو آ رہا تھا. آلدو وہ اتنا زیادہ نہیں تھا, مطلب اس میں یہ ہے کہ اگر میں تھوڑا سا ٹیکنیکل اس میں ہوں تو جو WHO ہے اس کی لمٹ کافی ہے, کیا اس کہتے ہیں, سوری جو WHO ہے اس کی لمٹ اور جو امریکن سٹینڈرڈز ہیں ان کی لمٹ جو ہے نائٹریٹ کی اتنی ہے کہ جتنے ہمارے جو پلانٹ جو ہے اس کو جو مینیج کر رہے تھے اس کے باوجود جو ہے وہ ڈرنکیبل تھا. لیکن ہمارے جو PCR WR کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس میں وہ لمٹ جو ہے نائٹریٹ کی پرمیسیبل لمٹ جو ہے وہ کم ہے. تو اس سے بارڈر لائن تھی, اس سے تھوڑی سی اوپر تھی, لیکن اسٹل چونکہ ہم نے اپنے لینڈ آف دی لا جو ہے اس کو ہم نے فالو کرنا ہے, تو اس میں ہم نے کیا یہ کہ ہم نے چونکہ یہ ایک نیو ایشو تھا جو پانی میں نائٹریٹ آیا, آل دو پرمیسیبل, مطلب جو انٹرنیشنلی امریکن کی جیسے میں نے بات کی PCR WR کے مطابق وہ تھوڑا سا اوپر تھا. اس کو بات کو میں نے ریپیٹ اس لیے کی کہ یہ امپورٹنٹ بات تھی. ایون دین ہم نے اس میں ملٹیپل جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ جب کوئی کیمیکلی کمپوزیشن پانی کی چینج ہو تو آپ کا جو پورا وہ اس کا فلو ہے جو واٹر فلٹریشن پلانٹ کی جو آپ کہہ لیں کہ جو فلٹریشن کا پروسیس ہے اس میں آپ کو ایڈیشن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے 3 جو ہے وہ ڈفرینٹ ہم نے اس میں سولوشنز فائٹ کیے. ایک انائن کی جو سولوشن تھا, ایک جو ہے وہ RO کا ویسل لگا کے اس کا ایک سولوشن تھا. تو اس طریقے سے کہنے سے مراد ہے کہ یہ ملٹیپل جو سولوشنز آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے ہر ایک کو ٹیسٹ کیا, اور ہر ہفتے کے بعد ہم نے اپنی لیب کے ذریعے ان پانی کو ٹیسٹ کر کے دیکھا کہ کون سا سولوشن سب سے بیسٹ ہے. سو ان میں 4 جگہوں پہ ہم نے انائن سولوشن لگایا, ایک جگہ کے اوپر ہم نے RO کی جو ہے ویسل لگائی. تو 3 مہینے اس لیے لگے کہ وی وانٹیڈ ٹو میک شیور کہ وہ جو نائٹریٹ کا ایشو ہے اس کو ہم ٹیکل کر کے جب ہم اوپن کریں جنرل پبلک کے لیے تو وہ نائٹریٹ مینیج ہو. سو دس واز میری نظر میں اٹ واز اے ہیوج سینس آف رسپانسبلٹی. لوگ جو ہیں اس کو اگر پرسیو کرتے ہیں کہ پلانٹ بند ہوئے میں تو مطلب آلدو ہم نے اس میں لکھ کے لگایا ہوا تھا, لیکن یہ ہے کہ یہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ وہ 3 مہینے ہم نے ایکسٹینسو اس پہ ریسرچ کی. اس ریسرچ کے بعد جو بیسٹ پاسبل وے تھا تاکہ نائٹریٹ مینیج ہو. سیکنڈلی آپ کا کوشچن تھا مینٹیننس کے لیے. ہر واٹر فلٹریشن پلانٹ کی ہر 3 مہینے کے بعد مینٹیننس ہوتی ہے. ہر 3 مہینے کے بعد اس کے پانی کا سیمپل لے کے ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں. درمیان میں اگر کہیں واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے جس میں کوئی موٹر خراب ہو جاتی ہے, کسی کا کوئی چونکہ وہ میکینیکل چیز ہے اس میں کوئی ویئر ٹیئر آتی ہے, تو وہ جب کمیونٹی ہمیں بتاتی ہے ہم فوراً اس کو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور اس کا بھی ہم نے ایک لاگ مینٹین کیا ہوا ہے. اس لاگ میں جو شہر کے اندر ہیں ہم نے چند واٹر فلٹریشن پلانٹ ایسے ہیں جس کو ہم نے 15-20 منٹ کے اندر اندر اس کو ریزالو کیا ہے. اگر فرض کریں کہ ٹریول انوالو ہے تو ود ان 1 ڈے جو ہے وہ ہم اس کو بھی سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. اور واٹر فلٹریشن پلانٹ کے اراؤنڈ میں اگر ایون آپ کو جو رات کو بھی کہیں کمپلین آئے تو سم ٹائمز جو آ جاتی ہیں کمپلین تو ٹیم جاتی ہے اور اس کو مینیج کرتی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر کہیں پہ آپ کو کوئی پلانٹ بند ہوتا ہوا نظر آئے, کوئی سنگل 1 یا 2 پلانٹ ایسے ہوں گے, دیر ول بی اے ریزن. وہ ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ جو پانی کا سورس ہے, مطلب آپ جب ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگاتے ہیں نا, سم ٹائمز کمیونٹی پانی کا سورس دیتی ہے, سم ٹائمز ہم خود اس میں جو ہے وہ پانی کا سورس جو ہے وہ بور ہول کرواتے ہیں, تو سم ٹائمز جو ہے وہ کسی مسجد سے یا کسی اسکول سے وہ پانی کا سورس آ رہا ہوگا. تو سم ٹائمز یہ
ان چیلنجز کی وجہ سے ہر واٹر فلٹریشن پلانٹ کے پیچھے اس کا مطلب کوئی نہ کوئی ایک لاجک ہوگی. اگر کوئی پلانٹ آپ کو بند نظر آتا ہے تو سم ٹائمز ان کا جو پانی کا سورس ہے وہ بند پڑ جاتا ہے, اس میں پھر ٹائم لگ جاتا ہے. اب چونکہ کمیونٹی کی آنرشپ ہے, اس کمیونٹی کے ساتھ ہم جب بات کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں نیا بور ہول کرانا ہے, پانی کا سورس جو ہے وہ کوئی چینج کرنا ہے. سو جو بھی سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس سرکمسٹانسز کو مینیج کرنے کے لیے سم ٹائم اس میں ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن اٹس ویری ریئر. ٹھیک ہو گیا. تو چونکہ آپ لوگوں کا میڈیا انٹریکشن بہت کم رہا ہے, لہٰذا اب میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں. 2019 میں ارتھ کویک آیا, ایسا ہی ہے, اف ایم رانگ مجھے کریکٹ کیجیے گا. اس ٹائم پر جو اسیسمنٹ ہوئی ہے ولیجز سائٹ پہ, ٹھیک ہے, اس اسیسمنٹ کو کرنے کے لیے آپ لوگوں نے مسٹ یونیورسٹی کے گریجویٹ بچے بھجوائے کہ جائیں آپ لوگ اسیسمنٹ کریں کہ کس گھر میں کس چیز کی ضرورت ہے. اب وہ تازہ گریجویٹ بچے, ان بچوں کو اسیسمنٹ کی کیا ہی نالج ہے. انہوں نے اسیسمنٹ ایسے کی ہے کہ کوٹھی بنگلے والوں کو لوگوں کو بھی آپ لوگوں نے امداد فراہم کی ہے جو کہ ڈیزرونگ نہیں تھے. اس چیز کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, جو بچوں کو ہم نے انکریج کیا نا, ابھی بھی ہم یونیورسٹی کے بچوں کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ انگیج ہوں. ٹھیک ہے. ان کو جو انگیج کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کو پریکٹیکل ایک ایکسپوئر ملے اور ان کو دیکھیں کہ ایک سینس آف رسپانسبلٹی, سیوک سینس. ہماری انٹرنشپس بے شمار چل رہی ہوتی ہیں, وہ والنٹیئرس کا ایک پورا پروگرام ہے, یہ تو اس لیے ہم ان کو انکریج کرتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ دیٹ واز ناٹ دی اونلی اسیسمنٹ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے, مطلب اس میں ہماری اسلام آباد سے بھی ٹیمز آئیں, ٹھیک ہے, اور پورا اس کی جو ایک ریپڈ اسیسمنٹ ہے. ایون ایٹ دیٹ ٹائم آئی جوائنڈ مسلم ہینڈز, اور اس دوران ایک ہم نے ایک ریپڈ جینڈر اسیسمنٹ ایک ٹول ہوتا ہے وہ ہم نے کیا, وہ خود میں نے جو ہے وہ ایکسرسائز اس میں کیا. سو دیر آر ملٹیپل اسیسمنٹس. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ صرف ایک ان بچوں کے اراؤنڈ میں اسیسمنٹ کر کے ہم نے کیا, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی پراپر جو اسیسمنٹ کے ٹولز ہیں اور اس کی ان ٹولز کے مطابق ہم نے اس میں کام کیا. لیکن کہاں یہ جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس فنڈنگ اتنی زیادہ آئی کہ پھر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کون ڈیزرونگ ہے اور کون نہیں ہے, آپ لوگوں نے سب میں چیزیں بانٹ دی. ایک کہنے کو تو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی نا کہ ہاں ایک چیز میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جب ایمرجنسی کانٹیکس میں ہوتا ہے نا, مطلب دیکھیں جب کوئی ایمرجنسی اسٹرک ہوتی ہے نا تو دین آپ جو ہے وہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو, جیسے کہتے ہیں نا کہ ویلیو کہ لوکل جو بندے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ایگزامپل کے طور پہ بتاتا ہوں کہ جو ہماری ڈی ایچ کی فارمیسی ہے فار ایگزامپل, اس میں ہم بڑے ایزیلی جو زکوٰۃ فارم ہے یا مطلب کچھ بھی اس طرح کا کوئی معاملہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم مطلب اس کو بڑے ہم نے وہ فارم لگا دیا ہوا ہے, بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ ہے. لیکن اگر فرض کریں کوئی نیڈی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نیڈی ہوں, ٹھیک ہے, اور اس ٹائم اگر آپ کو جو ہے وہ مطلب وہ سچویشن میں ایسی ہے کہ اس ٹائم اس کو جلدی سے مطلب لیٹ سے کہ وہ نیڈ ہے, تو اس ٹائم آپ جو ہے وہ سم ٹائمز آپ تھوڑا سا ایمرجنسی سچویشن میں آپ لوکل کانٹیکٹس کو ویلیو ضرور کرتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ مطلب جو ایمرجنسی کانٹیکس میں ٹولز بنے پڑے ہیں, ٹھیک ہے, اسیسمنٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے ہونی ہے, مانیٹرنگ اس کے اوپر ریگولرلی ہو رہی ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طریقے کا معاملہ ہو کہ ہم نے جو ہے نا وہ مطلب اگر فرض کریں گے کسی جگہ پہ ہم نے مطلب لیٹ سے کہ کیش فار ورک دی ہے, اس کیش فار ورک کے آج بھی ہمارے پاس پوری ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اسیسمنٹ کے ساتھ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم مطلب اس کو ایسا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پیسے پھینکیں, یہ تو مطلب بات کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. بات کرتے ہیں تھوڑی سی پلانٹیشن کے بارے میں. پلانٹیشن آپ لوگ کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. سوال پھر میں آپ سے 2 سوال کروں گی. ایک تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا آپ لوگوں نے پودا لگانے کے بعد اس کو درخت تک کا اس کا سفر دیکھا ہوتا ہے, یا آپ لوگوں نے پودا لگا دیا اور اس کو آپ لوگوں نے چھوڑ دیا, ٹھیک ہے. سیکنڈ میرا کویشچن یہ ہے کہ پلانٹس لگانے کے لیے آپ لوگ ضلع انتظامیہ کو ہی کیوں بلاتے ہیں, انہی کی تصویریں کیوں بنتی ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے کسی غریب بندے کو بلا کے اس کے ہاتھوں پودا کیوں نہیں لگایا, اس کی تصویر کیوں نہیں ہمیں دیکھنے کو ملی آج تک؟ اچھا دیکھیے, جو آپ کو انیشلی یہاں جو اپیرنٹلی آپ کو پلانٹیشن نظر آتی ہے نا, ٹھیک ہے, لیٹ سے کہ ہم نے میرپور میں پلانٹیشن کی ہے, اٹس اونلی جسے کہتے ہیں فریکشن آف پلانٹیشن دیٹ وی ڈو. جو ہماری میجر پلانٹیشن ہے وہ کمیونٹیز کے اندر جا کے ہو رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کمیونٹیز کے اندر جب پلانٹیشن ہو رہی ہے تو اس میں بھی ہم کمیونٹی کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آپ کے ساتھ پلانٹیشن کریں گے, بٹ پودوں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری,
ٹھیک ہے. جہاں پہ پودے لگا رہے ہیں وہ باڑ لگا رہے ہیں، یہ آپ نے میک شیور کرنا ہے، پانی آپ نے دینا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو کمیونٹی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور بے شمار جگہوں کے اوپر آپ جا کے دیکھیں تو وہ جو کمیونٹی کے اندر جو گارڈنز ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ مطلب کہنے سے مراد ہے کہ پھل بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ کا کوشچن تھا نا کہ ضلعی انتظامیہ کو کیوں بلاتے ہیں، اور دیکھیں اب 14 اگست کو جب ہم پلانٹیشن کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ضلعی انتظامیہ جو ہے دے آر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مطلب میجر اسٹیک ہولڈرس. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ضلعی انتظامیہ کے ذریعے جب آپ کوئی ایک میسج اکراس کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ایک ورتھ ہوتی ہے، ویلیو ہوتی ہے. لوگوں کو سینسٹائز کرنا امپورٹنٹ ہے کہ پلانٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو اب فرض کریں کہ ضلعی انتظامیہ سے کچھ لوگ آ کے یہ بات کریں گے تو ان کی بات کی ایک ورتھ ہوگی. ٹھیک ہے. تو چند ایک ایونٹس میں ہم ان کو بلاتے ہیں تاکہ یہ ایک سافٹ میسیجنگ بھی جائے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اس سارے معاملے کے اوپر سنسیئر ہے، اور وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو کہ پلانٹیشن ہو جائیں یا باقی جو انیشیٹیوز ہیں اس میں دے انکریج دیز انیشیٹیوز. تو آئی ڈونٹ سی اینی ہارم. ٹھیک ہے. ریسنٹلی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی تھی جس میں کسی صحافی نے فٹ بال اکیڈمی جا کر وہاں پر ویڈیو بنائی اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ قبضہ مافیا ہے، لینڈ کے اوپر قبضہ کیا اور فٹ بال اکیڈمی یہاں پر بنا دی. اس کو آپ لوگ کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے اس چیز کو؟ وائی آئی نیڈ ٹو ڈیفینڈ دیٹ. ٹھیک ہے. لیکن آپ کلیئر تو کر سکتے ہیں کہ واقعی آپ لوگ مافیا ہیں یا کیا؟ نہیں، مطلب کہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے ساتھ ایک پراپر پارٹنرشپ ہے. صحیح. اور میں اس کو دیکھوں گا امپیکٹ کے لینس سے. ٹھیک ہے. کہ اگر وہاں پہ بچوں کو کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر جو ہے وہاں پہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے شہر میں ہمیں تو اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہیے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. وی شوڈ ناٹ لمٹ اٹ ٹو اونلی دیز 2 اکیڈمیز. اور اگر گورنمنٹ اس میں آپ کے ساتھ پارٹنر کری تو اس میں مطلب دس از نیسیسری. جو جسے کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں آج کل کا جو دور ہے ڈیجیٹل، آگے پیچھے سارے معاملات، اگر بچے باہر نکلتے ہیں وہاں پہ کھیلتے ہیں تو اس کو تو ہمیں مزید انکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ آپ نے جو اکیڈمیز بنائی ہیں یہ بچوں کے لیے بنائی ہیں. ٹھیک ہے. فٹ بال اکیڈمی، کرکٹ اکیڈمی، ٹھیک ہو گیا، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آپ نے بنائی ہے. سوال میرا یہ ہے کہ یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے تو پھر یہاں پر ایلیٹ کلاس کے بچے شام کو آ کر کھیلتے ہیں اور پھر وہ فیس بھی پے کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، اب وہ جو شروع کی جو ہماری ڈسکشن تھی نا چیریٹی اینڈ ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، میں اس پہ تھوڑا سا آپ کو دوبارہ سے اس کے اوپر میں بات کروں گا. صحیح. دیکھیں، کچھ چیزوں کے لیے ہم اپنے آپ کو انٹائٹلڈ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں کہ میرے آپ کے یا کسی کے بچے جو ہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ایک فیسیلٹی کے لیے، تو اس میں مطلب کیا ان کو اس کے لیے پے کرنے میں کوئی حرج ہے؟ جو سوشل انٹرپرائز کا کنسیپٹ ہے، جو ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ کنسیپٹ ہے، وہ صرف مسلم ہینڈز نہیں کر رہا. لیٹ می جسٹ گیو یو کپل آف ایگزامپل. ٹھیک ہے. لیٹ سے مطلب ایک اسکول چین ہے، میں نام نہیں لیتا ہوں، ان کے پورے آزاد کشمیر پاکستان میں ملٹیپل اسکولز ہیں. ٹھیک ہے. اور ان اسکول میں کوالٹی ایجوکیشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس میں سے کچھ بچے جو ہیں وہ مطلب لیٹ سے کہ آرفن ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو فی پینگ نہیں ہیں، کچھ بچے ہیں فی پینگ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ان کا ماڈل اس طرح سے ہے کہ وہ سسٹینیبل ہے. ٹھیک ہے. کہ آپ نے ایک چیز بنا دی، اس چیز کو بنا کے آپ نے ماڈل اس طرح سے ڈیفائن کر دیا کہ وہ کنٹینیوسلی رہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ اسکول کی جو چین ہے اس کو نام اس لیے نہیں لوں گا کہ یہ ایک جنرل ڈومین میں، وہ سیم یہی سوشل انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کا ماڈل ہے. آپ کی کچھ ایسے ایک جسے کہتے ہیں بہت بڑی ہاسپٹلس کی ایک چین ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی لیبز بنائی ہوئی ہیں. ان لیب میں بڑے آپ جسے کہتے ہیں کہ کاسٹلی ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے
کہ دے وانٹ ٹو سسٹین دا سروسز دیٹ دے آر پرووائڈنگ. ٹھیک ہے, اور اس میں انہوں نے ایک جو ہے سسٹینیبلٹی کا ماڈل رکھ لیا. اسی طریقے سے ملٹیپل ایگزامپلز ہیں جو سوشل انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کے جو ماڈل ہے اس کے اوپر چل رہی ہیں. اب اس کے اندر کیا ہے کہ یہ دونوں فیسلٹیز بن گئی ہیں. ان فیسلٹیز کے اندر جو 50% بچے ہیں وہ وداؤٹ اینی فی جو ہے وہ کھیل رہے ہیں. یہ آپ انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ ڈیٹا اور وہ سارے معاملات کریں. جو 50% بچے ہیں جو لیٹ سے کہ کسی مطلب اچھی فیملی سے فائنینشلی اچھی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, سو وہ اگر پے کرتے ہیں تو وہ اکیڈمیز مینٹین ہو رہی ہیں. اب ان اکیڈمیز کے لیے وی آر ناٹ ریسیونگ اینی فنڈنگ فرام اینی باڈی. ٹھیک ہے, یہ اگر دیکھا جائے یہ وہ ماڈل ہے کہ جو بہت ہی سکسیزفل ماڈل ہے. آپ نے انیشیل انویسٹمنٹ کر دی, ٹھیک ہے, اپنے پارٹنر آرگنائزیشن کے ساتھ مل کے, دین یو ہیو سسٹینڈ دس پروجیکٹ, جہاں پہ جو لیس پریولیجڈ بچے ہیں فائنینشلی وہ بھی کھیل رہے ہیں وداؤٹ پیئنگ اینی فیس, اور جو پریولیجڈ بچے ہیں وہ فی پے کر کے کھیل رہے ہیں, اور وہ جو پریولیجڈ بچے فیس پے کر کے کھیل رہے ہیں اس کے ذریعے آپ نے دونوں اکیڈمیز کو سسٹین کیا ہوا ہے. سو از دیر اینی بیٹر وے دین دس؟ آپ نے ایک ماڈل بنا دی ہے, اس ماڈل کو آپ ریپلیکیٹ کریں, آپ پورے آزاد کشمیر میں ریپلیکیٹ کریں. ہم نے ایک آپ کو مطلب دیکھا جائے تو ایک سکسیزفل ماڈل دے دیا. تو اگر کوئی بچہ افورڈ نہیں کر سکتا تو وہ وہاں پر قدم نہیں رکھ سکتا. میں 50% بچے جو ہے وہ ایسے ہیں جو آپ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی کریں, ڈونٹ ٹیک مائی ورڈز فار اٹ. صحیح, جو 50% بچے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی کہہ رہے ہیں. اب مطلب وہ بات پھر یہی آ جاتی ہے نا کہ ہم ہر بچے کی ایک ویڈیو بنائیں, ویڈیو بنا کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالیں کہ ہاں جی. لیکن انیشلی یہ جگہ جو تھی ایٹ دی فرسٹ پلیس یہ اسٹریٹ چلڈرن کے لیے ہی بنائی گئی تھی, یعنی ایسا کچھ نہیں تھا. نہیں دیکھیں, اسٹریٹ چلڈرن یا لیس پریولیجڈ چلڈرن, ٹھیک ہے, تو وہ تو کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب انہیں کے لیے اگر بنی ہے ٹھیک ہے تو وہ تو کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب پھر یہ دو چیزیں مکس کیسے ہو گئی کہ اسٹریٹ چلڈرن کے لیے جگہ بنائی گی لیکن یہاں سے ہم نے پیسے بھی کمانے ہیں. وی آر ناٹ ارننگ منی. ٹھیک, who told you that we are earning money? It's جسے کہتے ہیں نا کہ سسٹینیبلٹی کا ماڈل ہے. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں, میں نے پاکستان کی ایگزامپل دے دی, اگر اب میں آپ کو نام لینا چاہیں ان آرگنائزیشنس کا جن کا میں نے ریفرنس دیا تو میں آپ کو نام بھی دے دیتا ہوں, لیکن میں آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ کہ میں کن آرگنائزیشنس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کوئی ایسی نیو چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سو اٹس جسٹ لائک کہ جو بچے ڈیزرو کر رہے ہیں دے آر میکنگ شیور. ٹھیک ہے, سوری, جو بچے فی پے کر رہے ہیں دے آر میکنگ شیور کہ جو لیس پریولیج بچے ہیں وہ بھی وہاں پہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اٹس اے ون ون فار ایوری ون. یو فائنڈ اے پلیس جہاں پہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور یہ زیادہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, میں اسی لیے آپ سے کہہ رہی تھی کہ میڈیا انٹریکشن بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں اور وہ سوال جب زبان پر آتے ہیں اور آپ سے پوچھے جاتے ہیں اور آپ اسی طریقے سے ڈیٹیل سے جواب دیتے ہیں تو پھر ان لوگوں کو بھی تھوڑا سا سکون ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ وجہ ہے. چلیں, مطلب یو آر رائٹ, مطلب اس کے اوپر ہم مطلب بات کر سکتے ہیں, بٹ لائک یو نو اگر مجھ سے پرسنلی آپ بات کریں کہ دیکھیں ایک جو مطلب ماڈل ہے اسپورٹس فار ڈیولپمنٹ کا, وہ ماڈل ہم نے آپ کو دے دیا کہ آپ نے انفراسٹرکچر کھڑا کرنا ہے بجائے اس کے کہ آپ کروڑوں روپے انویسٹ کر کے اور وہ پھر ان کو آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ مطلب اس کو آپ سسٹین کیسے کریں. سو ایک ماڈل ہے کہ آپ نے انیشیل انویسٹمنٹ کی, انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے جو سسٹینیبلٹی کا فیکٹر ہے اس کو بھی انشور کر رہے ہیں اور میکنگ شیور کہ جو سارے بچے ہیں چاہے وہ پریولیجڈ ہیں چاہے لیس پریولیجڈ ہیں وہ بھی وہاں پہ کھیل رہے ہیں. ڈونر کی اپنی پرائیورٹیز ہوتی ہے, جب آپ کے پاس فنڈنگ آتی ہو تو ہو سکتا ہے اس کے بیک آف دا مائنڈ کوئی کچھ چل رہا ہو کہ یہ پیسہ یوز ہونا چاہیے, لیکن آپ کے پلان ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, جیو کے پلان ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, سوسائٹی کی نیڈز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, تو پھر اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ اچھا, اس میں بریف آنسر یہ ہے کہ جب ڈونر ہمیں کوئی فنڈنگ دیتا ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ میں فنڈنگ اس چیز کے لیے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ وہ سم ٹائمز لوکیشن بھی آئیڈینٹیفائی کر دیتا ہے کہ اس لوکیشن پہ یہ پروجیکٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں. صحیح. کچھ جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی میں آپ کو ڈونیشن دے رہا ہوں جہاں پہ آپ کو بہتر لگتا ہے, جہاں پہ سب سے زیادہ نیڈ ہے اس کے مطابق آپ کر لیں. صحیح.
تو اس کا پورا ایک میکانزم موجود ہے. جو ہمارے ڈونر آفسز ہیں ان میں ڈونر لائزن کی ٹیمز ہیں جو ڈونر کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں, اور وی میک شیور کہ جو ڈونر کی ریکوائرمنٹس ہے اس کے مطابق ہم پروجیکٹس کریں. کچھ جگہوں کے اوپر ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ آپ بات یہ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو زیادہ اچھا ہے. صحیح. تھینک یو سو مچ. آج آپ آئے اسٹوڈیو میں, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور میں اینڈ پہ میں یہ چاہوں گی کہ جتنے بھی ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں آپ ان کے لیے کوئی میسیج دیں. اچھا, میں جو میسیج ہے وہ صرف اتنا سا ہوگا کہ اے جے کے اندر جتنی بھی ہمارے میجر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ کولیکٹیو امپیکٹ تب آئے گا جب ہم مل جل کے بیٹھ کے ایک ایکو سسٹم کریٹ کریں, سائلوز میں کام نہ کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ ہو کے کام کریں. اور ایڈیشنلی ایک میں آپ سے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے جو ینگ لوگ ہیں دے نیڈ ٹو جسے کہتے ہیں کہ کم اپ ود این اپروچ جہاں پہ یہ جاب سیکنگ ایٹیٹیوڈ کے بجائے جاب کریٹنگ ایٹیٹیوڈ کے طور پہ جو ہے وہ آئیں. دیر آر پوٹینشیلس, اور جو ینگ لوگ جو ہیں وہ ان کو یہاں پہ انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ کے اراؤنڈ میں جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. جی ویورز, مسلم ہینڈز میرپور آفس کے ایگزیکٹو مینیجر محمد سلیمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت ہی زبردست آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ رہا ہے. امید کرتی ہوں کہ اس پوڈ کاسٹ سے آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں پتہ چلیں گی جو پہلے آپ کو شاید پتہ نہیں تھی. اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ حفصہ سید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.